کہ یہ صدوق راوی ہیں، سچے راوی ہیں، یعنی متقی ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ مضطرب الحدیث ہے، اور خاص طور سے جب یہ اکرمہ سے روایت کر رہے ہوں تو ان کی روایت نہیں لی جائے گی، کیونکہ اکرمہ وہ ہے جنہوں نے ان سے حافظہ بگڑنے کے بعد روایتیں لی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا، لیکن کیا جوانی میں ان سے حدیثیں لی گئی ہیں؟ تو بالکل ان سے جوانی میں حدیثیں لی گئی ہیں، یعنی جب ان کا حافظہ صحیح تھا، جب ان کا حافظہ قوی تھا، ان کی یادداشت صحیح تھی، تو ان سے حدیثیں لی گئی ہیں۔ اس کا ثبوت خود امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کے راویوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ترمذی شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس کے اندر راوی ہے یہ سماک بن حرب، اور جو صحیح حدیث ہے، اور درجنوں حدیث مسلم کی اور بھی کئی روایتیں ان سے لی گئی ہیں، یعنی سینکڑوں روایتوں کے یہ راوی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ محدثین نے انہیں شروع سے ضعیف قرار دیا ہوتا یا ان کی روایتیں ترک کر دی ہوتی تو اتنی روایتیں کہاں سے آ گئیں؟ پھر ان سے روایتیں کیسے نقل کری محدثین نے؟ تو کیا وہ ساری روایتیں نکال دی جائیں گی؟ نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شروع میں کوئی کتاب لکھتا ہے، یعنی اس نے اپنی جوانی کی عمر میں جب اس کا حافظہ صحیح تھا اس نے کوئی کتاب لکھی اور وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کری، لوگوں نے اس سے بہت تعریف کری، اسے سراہا، لیکن آخر عمر میں اس نے ایک کتاب لکھی جب اس کا حافظہ کمزور ہو گیا اور اس نے انہی چیزوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی یا کچھ ایسا لکھا جو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وہ کتاب بھی رد ہو جائے گی جو اس نے جوانی میں لکھی، ٹھیک ہے۔ تو معلوم پڑا کہ محدثین نے جو ان پہ جرح کری ہے وہ آخر عمر میں کری، جیسے حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ صدوق ہیں، سچے ہیں، یعنی حدیثیں گھڑتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا۔ اور اکرمہ وہ راوی ہیں جنہوں نے ان سے حافظہ بگڑنے کے بعد روایتیں لی ہیں، تو انہوں نے کہا اکرمہ جب ان سے روایت کرے تو وہ روایتیں خاص طور سے مضطرب ہیں، اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس میں اضطراب ہے ان روایتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے والی سماک ابن حرب کے اوپر جو الزام ہے، تو یہ روایت کیا ہے؟ ان کے حافظہ بگڑنے کے بعد کی ہے یا حافظہ بگڑنے سے پہلے کی ہے؟ تو اگر یہ حافظہ بگڑنے کے بعد کی ہو تو یہ ریجیکٹ ہو جائے گی، لیکن اگر یہ پہلے کی ہوئی تو پھر یہ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، اور الحمدللہ بالکل صحیح ہوگی کیونکہ محدثین خود کہہ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں خود امام ذہبی جو ہیں وہ قول لے کے آئے ہیں یعقوب بن شیبہ کا، جو کہ بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، ان کا قول نقل کرا ہے سماک بن حرب کے بارے میں، اور امام مزی نے بھی ان کا قول نقل کرا ہے اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ روایتہ عن اکرمہ خاصۃ مضطربہ وهو فی غیر اکرمۃ صالح ولیس من المتثبتین ومن سمع من سماک قدیما مثل شعبۃ و سفیان فحدیث صحیح عنہ مستقیم۔ یعنی یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اکرمہ سے روایت کریں تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوں گی کیونکہ ان کے اندر اضطراب ہے، کیونکہ انہوں نے اکرمہ سے اس حال میں روایتیں کری ہیں جب یہ حافظے کی کمزوری کے شکار ہو گئے تھے، لیکن اکرمہ کے علاوہ باقی راویوں سے ان کی روایت صحیح ہیں، اور جنہوں نے ان سے پہلے روایت لی تھی یعنی جب ان کا حافظہ صحیح تھا، جب یہ ان کی یادداشت خراب نہیں ہوئی تھی، مثلا سفیان ثوری یا شعبہ، تو ان کی روایتیں صحیح ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، یعنی وہ قابل قبول ہیں کیونکہ یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے ان سے پہلے روایتیں لی تھی جب ان کا حافظہ صحیح تھا۔ اور ہماری حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سماک سے جنہوں نے روایت لی ہے وہ سفیان ہے، حدثنا سماک، یعنی سفیان ثوری کہہ رہے ہیں میں نے سماک سے سنا، تو اس حدیث پہ کوئی جرح بنتی نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ تو جو جرح تھی وہ یہ تھی کہ ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد جب یہ روایتیں نقل کریں تو اس پر محدثین نے یہ کہا تھا کہ ان کی روایتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی ساتھ میں ان کی بات کے سپورٹ میں کسی کی روایت مل جاتی ہے تو وہ قبول ہو جائے گی، لیکن اکیلے تو ہرگز نہیں ہوں گی کیونکہ ان کی حدیثوں میں اضطراب ہے۔ لیکن جب جوانی کی جو روایتیں ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ بھی روایت جب کی ہے جب وہ ان کا حافظہ صحیح تھا، سفیان ثوری نے اس وقت ان سے روایت لی تھی، تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، اور حسن حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی، وہ ہے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 459 کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا اور انہیں سینے پر باندھ لیا۔ اب یہ حدیث بھی صحیح ہے لیکن اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک راوی ہے معمل بن اسماعیل جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ محدثین کرام نے اپنی عدالت میں ان پر کیا حکم لگایا ہے۔ تو یہ میزان الاعتدال ہے، اس کے اندر اگر ہم پڑھیں گے تو امام ذہبی مختلف اقوال لے کر آئے ہیں اماموں کے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل کا غلام ہے، یہ حافظ الحدیث ہے، یعنی حافظ ہیں حدیث کے اور عالم بھی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اور بھی محدثین کے اقوال لے کر آئے ہیں کہ یہ صدوق ہیں، سچے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، یعنی ان کا حافظہ بگڑنے کی وجہ سے، حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں حدیثوں کے اندر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی جرح جو ان پر ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے اوپر کہا گیا ہے کہ انہوں نے انہیں منکر الحدیث کہا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے منکر الحدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے منکر الحدیث یعنی جو ایسا راوی ہو کمزور جو اپنے سے بڑے راویوں پر یعنی جو مضبوط راوی ہیں ان کی روایتوں پر اپنی کمزور روایت پیش کرے،
ٹھیک ہے، تو اس کی روایت ترک کر دی جاتی ہیں، اسے منکر الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان پہ سب سے بڑا الزام ہے کہ امام بخاری نے انہیں منکر الحدیث کہا ہے، اور جسے امام بخاری منکر الحدیث کہتے ہیں تو پھر اس سے روایتیں کوئی بھی نہیں لیتا، یعنی وہ ضعیف، شدید ضعیف راوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل الزام ہے، کیونکہ امام بخاری نے ان پر کوئی ایسا حکم نہیں لگایا، کیونکہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس کے اندر انہوں نے راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں، اور اس کے اندر وہ معمر بن اسماعیل کو لے کر آئے ہیں اور ان کا پورا بایو ڈیٹا بتایا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے اور کس خاندان کے تھے، سب ان کے بارے میں بتایا، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، کیونکہ امام بخاری پہ یہ واجب تھا کہ اگر وہ کسی راوی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ منکر الحدیث تو وہ اس کے اوپر حکم لگا دیا کرتے تھے، لیکن اپنی کتاب میں انہوں نے کہیں بھی یہ حکم نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے الضعفاء، جس کے اندر انہوں نے ضعیف راوی اکٹھے کریں، اس کے اندر انہوں نے معمر بن اسماعیل کو نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جب امام بخاری نے یہ کتاب لکھی ہے اپنی، اس کے اندر انہوں نے معمر بن اسماعیل کے بارے میں لکھا، اس کے نیچے ایک اور راوی کے بارے میں لکھا جو ہے معمر بن سعید، ان کو امام بخاری نے منکر الحدیث لکھا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جس نے بعد میں وہ حکم نقل کرے اپنی کتابوں میں، تو ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے امام بخاری کے اس قول کو جو انہوں نے معمر بن سعید پہ لگایا تھا وہ دوسرے راوی پہ لگا دیا، یعنی محمد بن اسماعیل پہ لگا دیا، کیونکہ اگر محمد بن اسماعیل کو امام بخاری نے منکر الحدیث لکھا ہے تو کس جگہ لکھا ہے؟ ان کی کتاب میں تو کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور خود امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر محمد بن اسماعیل سے روایتیں لی ہیں، جیسے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے 2700 نمبر، اور دوسری جو ہے وہ ہے 7083۔ تو اگر وہ منکر الحدیث انہیں ڈکلیئر کر دیتے تو پھر ان سے حدیثیں کیسے لیتے ہیں؟ تو معلوم پڑا کہ یہ الزام ہے محمد بن اسماعیل پر، امام بخاری نے انہیں کہیں بھی منکر الحدیث نہیں کہا، ورنہ ان کی کتاب میں موجود ہوتا۔ تو معلوم پڑا کہ محمد بن اسماعیل پر یہ جو جرح ہے کہ وہ منکر الحدیث ہیں، تو یہ بالکل مردود ہے، رد ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ باقی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ صحیح الحفظ تھے، یعنی ان کا حافظہ کمزور تھا، وہ خطائیں کرتے تھے، لیکن کسی بھی راوی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹے تھے یا حدیثیں گھڑتے تھے۔ اور جسے میں اصول بتا چکا ہوں کہ امام نسائی فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا راوی ہو جس کا حافظہ کمزور ہو، لیکن وہ صدوق ہو، سچا ہو، ثقہ راوی ہو، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کا حافظہ کمزور ہو، وہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولا، لیکن حافظے کمزوری کی وجہ سے وہ حدیث کے اندر غلطیاں کر رہا ہے، تو اس کی روایت جب تک نہیں مانی جائے گی جب تک وہ روایت بیان کرنے میں منفرد ہو، یعنی جب تک وہ اس کی بات وہ اکیلا ہی بیان کرنے والا ہو۔ لیکن اگر اس کی بات کی تصدیق کسی اور روایت سے ہو جائے تو اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ تو جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسند احمد کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے ابھی، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تقویت پا کر یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ محمد بن اسماعیل جو ہے ان کا صرف حافظہ کمزور ہے، یہ جھوٹے نہیں تھے۔ تو اگر یہ 10 بار کسی کو حدیث سناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ پر رکھتے ہو، پھر انہیں باندھ لیتے، تو اس میں سے کبھی سینے کا الفاظ بولتے کبھی نہیں بولتے، تو سننے والوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی بات ان کی صحیح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ باندھے بھی کہ نہیں، کیا پتہ یہ بھول رہے ہوں، تو وہ حدیث چھوڑ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب سینے پہ باندھنے کے الفاظ دوسری حدیث سے تصدیق ہو رہی ہے تو معلوم پڑا کہ سینے پہ باندھنے کا رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے، اس لیے وہ سینے کے الفاظ بول رہے تھے، تو اس حدیث سے تقویت پا کر یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ ایک مثال دے کر اپنی بات سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی ایریا میں ایک شخص ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، یعنی وہ کوئی بات اگر بیان کرتا ہے تو اس پہ یقین نہیں کیا جاتا کہ پتہ نہیں وہ صحیح بول رہا ہے یا اسے دھوکہ لگ رہا ہے، وہم لگ رہا ہے، وہم کا وہ شکار ہے، یعنی حافظہ کمزوری کی وجہ سے۔ تو اگر وہ یہ کہے کہ جو انڈیا سے سعودی عرب کا سفر ہے بائی پلین تو یہ 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ 8 گھنٹے لگ رہے ہیں، اب اس کی بات جو لوگ نہیں گئے وہ کہتے ہیں یار کبھی 8 گھنٹے بتا رہا ہے، کبھی یہ 4.5 گھنٹے بتا رہا ہے، تو صحیح کیا ہے؟ تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے، کیونکہ کوئی بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ 4.5 گھنٹے ہوں یا 8 گھنٹے ہوں، یا دونوں ہی غلط ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح محدثین ایسی روایتیں چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ منفرد ہے اس چیز میں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ٹریول کر چکا ہے، سعودی عرب جا چکا ہے بائی پلین انڈیا سے، وہ آ کر کہے کہ بھائی سعودی عرب سے، یعنی انڈیا سے جو سعودی عرب جاتے ہیں لوگ، تو وہ سفر جو ہے 4.5 گھنٹے کا ہے بائی پلین، اب اس کی بات سے ملا کر اس کی بات یہ معلوم پڑ جائے گی کہ یہ جو بات کہہ رہا تھا جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یعنی صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ صدوق تو ہے، سچا ہے، لیکن حافظے کی وجہ سے اسے غلطی لگ رہی تھی کہ 4.5 گھنٹہ تھا یا 8، تو اس کا 8 جو ہے، جو 8 بتا رہا تھا وہ کینسل ہو جائے گا، یعنی وہ کٹ جائے گا، اور 4.5 والی بات اس کی مانی جائے گی، تو اس کی بات پہ تقویت آ جائے گی، یعنی اس بندے کی بات سے اس کی بات کو مضبوطی مل جائے گی۔ تو اس طرح حدیث کا اصول ہوتا ہے، یعنی حدیث کا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی لوگ کہے کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، تو پھر وہ حدیث کے اصول کو نہیں مانتا، حدیث تو ایسے ہی ہمیں بتاتی ہے، محدثین کے یہی اصول ہے پرکھنے کے حدیث کو۔ تو کیونکہ پورے محلے میں یہ اعتبار ہے نا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن حافظے کی کمزوری کا سب کو پتہ ہے، لیکن جب کسی اور جگہ سے اس کی بات کی شواہد مل جائیں، اس کی شہادت مل جائے، تو اس کی بات
مضبوط ہو جائے گی، اس کے بعد مانی جائے گی۔ تو سیم اسی طرح ان کا حافظہ کمزور تھا، اگر یہ کوئی بات کریں جس میں یہ اکیلے ہوں، منفرد ہوں، تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن جب مسند احمد والی حدیث سے ہم اسے ملائیں گے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر اور راوی بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کی حدیث قابل قبول ہوگی صحت کے اعتبار سے۔ تیسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد سے، حدیث نمبر